اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARYQ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اللہ کے سفیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیمات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، معین الحق والدین، نائب رسول فی الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی تعلیمات جو اپنے ساری زندگی وامر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس دیتے ہوئے توحید خداوندی، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لوگوں کو چلنا سکھایا، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ کی محبت عطا فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمایا، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرفان الہی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا ہے۔ ناظرین کرام، شیخ کامل ہوتا ہی وہ ہے، مرشد کہا ہی اسے جاتا ہے جو ارشاد کرنے والا ہو، جو لوگوں کو جہالتوں سے نکال کر راہ نور دیدہ دکھانے والا ہو، جو ظلمت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو نکال کر توحید الہی، شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروانہ بنا دے، جو لوگوں کو اخلاقیات سکھا دے، معاشرت سکھا دے، حسن آداب سکھا دے، لوگوں میں بندگی کا جو ہے وہ محبت اور رنگ ڈال دے، اور وہ لوگ کہ جو دنیا کے طلسمات میں الجھے ہوئے ہوں، اللہ کا ولی جب ان کو اپنے قریب کرتا ہے تو ان کو جو ہے عاشق مصطفیٰ بنا دیتا ہے، ان کو اللہ کی بندگی کرنے والا بنا دیتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز بھی اس عمل پر ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شریعت اور طریقت یہ دو چیزیں، اب طریقت میں کامل کون ہوگا؟ جو شریعت پر کاربند ہوگا، جو علوم شریعہ کو جاننے والا ہوگا، جو شریعت میں اپنے آپ کو مستعد رکھنے والا ہوگا، اس کو طریقت میں بقا ملے گی، وہ طریقت میں کامل ہوگا، طریقت کے اندر اس کو ہی جو ہے وہ دوام حاصل ہوگا جو شریعت میں مکمل اور کامل ہوتا ہے، اور عرفان الہی ملتا ہی اسے ہے۔ چونکہ ایک بندہ مومن، اس کا اسلوب، اس کا رہن سہن، اس کے اقوال و افعال، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کے اطوار، وہ اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اللہ کا رسول پسند فرما لیں۔ یہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ تعمیر انسانیت کی طرف ہمیں لے کے چلتی ہیں۔ آپ نے اپنی تعلیمات سے، اپنی اخلاقیات سے، اپنی محبت سے 90 لاکھ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں اسلام کی تعلیم دینا، تبلیغ کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب پرنٹ میڈیا نظر نہیں آتا، یہ وہ دور تھا جب الیکٹرانک میڈیا نظر نہیں آتا، لیکن خواجہ غریب نواز رحمت الرحمن اپنی تعلیمات جو قرآن و سنت سے آپ نے حاصل کی، ان کو لے کر جب عشق رسول کی شمع کو روشن کیے ہوئے آپ اجمیر میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ کیسے پڑھا دیتے ہیں؟ یہ آپ کا مقام عرفہ بلند پائے گی، آپ کے روح و قلب کی بالیدگی، آپ کا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ مضبوط ہونا اس امر کی دلیل تھی کہ آپ نے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو ظلمت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، راہ نور دیدہ دکھا کر ان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دیا۔ جو کئی اصنام کے سامنے جھکنے والے تھے ان کو خدائے واحد کے سامنے جھکا دیا۔ جو کئی اصنام کی محبت اپنے دلوں میں رکھنے والے تھے ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن فرما دیا۔ جو اپنے آپ کو لغویات میں مشغول کیے ہوئے تھے، لغویات سے بچا کر، فضولیات سے نکال کر حسنات میں مشغول کر دیا، سیئات سے دور کر دیا،
یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا اثر تھا کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ بن جاتے ہیں۔ آپ کا نام لیواؤں میں فرید الحق والدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں میں خواجہ نظام الدین اولیاء جیسی ہستیاں جلوہ فراز ہوتی ہیں۔ کس امر پر؟ وہ آپ کی تعلیمات، وہ قرآن و سنت کا نور، وہ آپ کے اقوال و اپنا افکار اور آپ کی حیات طیبہ کے وہ درخشندہ پہلو کہ جب انہوں نے دیکھے تو کشاں کشاں محبت رسول میں اپنے سینوں کو منور کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آنے لگے۔ خواجہ غریب نواز رحمت الرحمان ایک خوبصورت ہمارے طریقت کے اندر اسلوب چلتا آ رہا ہے، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ میرے شیخ کامل، میرے جد اعلیٰ حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر بڑی سخت تقید فرمایا کرتے تھے اور ہر کسی کو اس پر عمل بھی کرواتے۔ یہ فیض خواجہ غریب نواز کا تھا کہ آپ نے فرمایا کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ اس سے حضور ہوگا کیا؟ فرمایا معرفت خداوندی ملے گی، کم کھانے سے نور ملے گا، کم بولنے سے اللہ کی تمہیں معرفت نصیب ہوگی، کم سونے سے تمہارا دل عبادت میں لگ جائے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا۔ اب یہ آپ کی تعلیمات میں یہ بات شامل تھی کہ جس طرح آپ نے طریقت، شریعت، حقیقت و معرفت کے اسلوب سکھائے، جس قدر لوگوں کو ذکر نیم شبی، مراقبے اور سرور میں بیٹھنا سکھایا، جس طرح لوگوں کو جو ہے دلوں کو لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے آپ نے سیراب فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حسن معاشرت عطا فرمائے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کے طریقے سکھائے اور فرمایا صوفیاء کے لیے، جو صوفی ہیں، جو اللہ کی راہ میں چلنے والے مجاہدین ہیں، ان کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ اپنے اقوال و افعال کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے مکمل کر لیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت الرحمان، آپ کی یہ شان، آپ کا یہ مقام کہ آپ نے فرمایا کہ شریعت پر عمل کرنا ہر حال میں لازم ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے اندر بہت زیادہ کام کیا گیا اس عمل پر، اور یہ خواجہ غریب نواز کا فرمانے والی شان ہے۔ فرمایا شریعت پر ہر حال میں عمل کرنا لازم ہے، اور اسی میں ہر صوفی، ہر مرید، ہر طالب کی نجات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس پر عمل پیرا رہو اور اپنے آپ کو شریعت کے ساتھ اس طرح مستعد کر لو کہ طریقت کا نور تمہارے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ محبت والا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا۔ فرمایا صوفیاء، اپنے جانشینوں سے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دل جو ہے نا، یہ عشق الہی میں تڑپتا رہنا چاہیے، سلگتا رہنا چاہیے، طلب الہی میں، تڑپ الہی میں اس عشق کی آگ جلتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے خادموں میں، آپ کے غلاموں میں، آپ کے نام لیواؤں میں کشتگان خنجر تسلیم راہ کی حیثیت رکھنے والے لوگ جلوہ فروز ہوئے، اور اپنے آپ کو خواجہ غریب نواز کے غلاموں میں آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حال یہ اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر زمان از غیب جانے دیگرست۔ آج دنیا کے کونے کونے میں خواجہ غریب نواز کا نام لیا جاتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھٹی منائی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو ساہو چک شریف میں ہر جمعرات کو خواجہ غریب نواز کی چھٹی منائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن و سنت کا فیض لیا، اس تعلیمات کو عام کیا اور اپنے عمل سے لوگوں کو اس قدر قریب کیا، اور پھر لوگوں میں اپنے جانشینوں کو کامل بنایا۔ جو صوفیاء، جو خلفاء، جو آپ کے نام لیوا لوگ تھے، ان کو اتنا کامل کیا کہ ہمارے سلسلہ چشتیہ میں یہ بات کہی جاتی ہے، علم بعد میں ہے، عمل اس پہ پہلے ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے علم پڑھ لیا جاتا ہے، عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن سلسلہ چشتیہ میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ عمل پہ کاربند رہو، عمل تمہارا جو ہے وہ کامل رہنا چاہیے، باوضو رہو، کم کھانا، کم سونا،
کم بولنا، رات کی شب بیداری کرنا، رات بھر جاگنا اور پھر رات رب کی بارگاہ میں جھکنا، اس وقت میں نماز ادا کرنا کہ جس وقت میں لوگ سو رہے ہوں، اس وقت میں اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو مستعد رکھنا، اپنی پیشانی کو سر بسجود کرنا اور سبحان ربی العالی کا نعرہ مستانہ لگانا کہ جب لوگ سو رہے ہیں اور یہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ کر رہا ہے، اپنے رب کے ساتھ یہ اپنی جو ہے یہ اس کا کلام ہے، اس کا عریضہ ہے، اپنے رب کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ تعلیمات میں یہ بات شامل، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ عارف کسے کہا جاتا ہے؟ عارف کون ہے؟ معرفت والا کون ہے؟ ہمارے ہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اچھا لباس زیب تن کرنے والا یہ معرفت والا ہے، یہ عارف ہے؟ اچھی گاڑی میں سفر کرنے والا عارف ہے؟ اچھی کوٹھی اور بنگلے میں رہنے والا عارف ہے؟ اب پوچھتے ہیں خواجہ غریب نواز سے کہ حضور عارف کون ہے؟ تو فرمایا راہ تصوف و عرفان کے راہی اپنے خالق و مالک کے عرفان کی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں، اور صوفیاء اس راستے کو طویل اور مشکلوں سے برا ہوا مانتے ہیں۔ اور خواجہ صاحب اس پہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عارف اس شخص کو کہتے ہیں کہ تمام جہان کو جانتا ہو اور عقل سے لاکھوں معنی پیدا کر سکتا ہو اور بیان کر سکتا ہو، اور محبت کے تمام دقائق یعنی باریکیاں، نکتے، محبت کے نکتوں کو جاننے والا ہو اور ان کا جواب دے سکتا ہو، اسرار الہی اور انوار الہی کہ موتی نکالنے والا ہو۔ اور عارف کی شان کیا ہے کہ وہ اس طرح ہو کہ جس طرح جوہری لالوں کو پہچانتا ہے، عارف جو ہے وہ بھی پہچان والا ہو، سیکل ہو، نگاہ والا ہو، کیف والا ہو، محبت والا ہو، سرور والا ہو، اور سوائے اپنے محبوب کے وہ کسی کی طرف توجہ نہ کرنے والا ہو۔ کرو تو ذکر یار، دیکھو تو روئے یار، چلو تو سوئے یار، دل پھڑکے تو جستجوئے یار۔ عارف باللہ کی پہچان اور شان یہ ہے کہ اس کی زبان ہے تو اپنے محبوب اللہ وحدہ لا شریک اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں کھلے گی۔ اس کے اقوال و افعال ہیں تو ان کی سنت میں وہ متبع رہے گا۔ اس کے جو روز و شب کے معمولات ہیں وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہوں گے، ان میں ٹکراؤ نہیں آئے گا۔ یہ عارف کی پہچان ہے۔ عارف باللہ ہوتا ہی وہ ہے، عارف کامل ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے محبوب کے سوا کسی کو نہ جاننے والا ہو۔ وہ اپنے محبوب کی مگن میں رہے، وہ اپنے محبوب کی لگن میں رہے، اپنے محبوب کے عشق میں رہے۔ یہی ہمیں خواجہ غریب نواز نے بتایا کہ اپنے محبوب کے عشق، اپنے محبوب کی محبت، اپنے محبوب کی لگن میں اپنے شب و روز گزارو، اور کس حال میں گزارو کہ اب ہمہ وقت اپنے محبوب کے سوا کوئی اس کو نظر نہ آئے، اور منزل تک ہمیشہ وہی پہنچتا ہے جو اپنے مقصود پہ نظر رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ منزل پہ وہ پہنچتا ہے جو اپنے مقصود پہ نظر رکھتا ہے، اور طالب جب مطلوب کی طرف بڑھتا ہے تو مطلوب کا قرب پانے کے بعد اس کو منزل ملتی ہے۔ یہی عشق کا دستور ہے، یہی عاشقوں کے لیے لطائف یہاں سے ملتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہمہ وقت اپنے محبوب کے ساتھ محبت عشق کا معاملہ رکھیں۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے آج چہار دانگے عالم میں وہ لوگ جو گمراہ تھے، وہ لوگ جو گناہوں میں بٹکے ہوئے تھے، جن کی جوانیاں صنم قدوں میں، شراب خانوں میں لگی ہوئی تھیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ الرحمن کے فیضان سے یہ بات چلتی ہے، آپ کی تعلیمات سے یہ بات چلتی ہے، آپ کے جانشینوں نے، آپ کے خلفاء نے، آپ کے صوفیاء نے، آپ کے نام لیواؤں نے آج دنیا کے کونے کونے میں جوانوں کو، بوڑھوں کو اس طرف لگایا کہ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، ہم بھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز، ادھر بھی ایک اچٹتی نظر غریب نواز، میرے جنوں میں ہو تم مستتر غریب نواز، میرا جنوں ہے تمہاری خبر غریب نواز، بہت دنوں سے ہے ذوق سفر غریب نواز، نگاہ شوق میں ہے راہ گزر غریب نواز، جنہیں ہوس ہے انہیں سیم و زر غریب نواز، ادھر تو صرف کرم کی ایک نظر غریب نواز۔ آج کے اس پروگرام میں
اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔